السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم و معزز و مکرم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے انسان، اے لوگوں، ہم نے تم کو پیدا کیا، چاہے تم مرد ہو چاہے عورت ہو۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہر ایک کو پیدا کیا اس کی شناخت کے لیے، قبیلے کے اعتبار سے ہم نے بانٹ دیا۔ اب قبیلہ کیا ہے؟ چاہے وہ قریشی خاندان سے ہو، چاہے سید ہو، چاہے پٹھان ہو، چاہے شیخ صدیقی ہو، تو اس پر ہمیں اترانا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس لیے بتا دیا ہے تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے، تم اس کے ذریعے سے تم پہچانے جا سکو کہ کس سے جو ہے قبیلے سے تمہارا تعلق ہے، کس قبیلے سے تم آتے ہو۔ آگے ارشاد اللہ نے فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سب سے بہتر تم میں سے وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو تم میں سے تقوی والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تو اس پر ہمیں اترانا نہیں چاہیے کہ جو ہے ہم شیخ ہیں، ہم صدیقی ہیں، ہم پٹھان ہیں، سید ہیں، تو جیسے انصاری ہیں، منصوری ہیں، ان کو دیکھ کر ہم ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، یہ شریعت منع کرتی ہے۔ اس آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق نہیں لینی چاہیے جو اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام کے طرز عمل پر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس سے جو ہے پڑھیے، انصاری صحابی اور مہاجرین جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، ان کے اخلاق کو پڑھیے، ان کے ساتھ کیا ان کا رویہ تھا، ان کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ تھا۔ اس رویے کو، اس برتاؤ کو ہم اپنے ذہن و دماغ کے اندر لائیں گے، انشاءاللہ زندگی کے اندر ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ یعنی تاریخ گواہ ہے کہ انصاری صحابی جو ہے وہ مہاجرین کو اپنے بھائی کی طرح مانا کرتے تھے، ان کے اندر بھید بھاؤ نہیں تھا۔ آج ہمارے اندر بھید بھاؤ ہے، ہم اپنے سے جو ہے جو قبیلے کے اعتبار سے کمزور لوگ ہیں تو ان کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنے کی بات ہوتے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں بچنے کی اللہ توفیق دے، اور ہم سب کو جو ہے اسلام کے طرز زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہے اسلام کی خوبصورتی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چاہے وقت کا محدث ہو، وقت کا جو ہے لیڈر ہی، کمانڈر ہی کیوں نہ ہو، وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، ایک ہی صف میں بادشاہ بھی کھڑا ہے، ایک ہی صف میں فقیر بھی کھڑا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ربوبیت میں جب سجدہ وسجود ہوتا ہے انسان، تو چاہے فقیر ہو چاہے قلاش ہو، چاہے اسی طرح امیر ہو، وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، یہاں تمیز نہیں ہوتی ہے کہ یہ بڑا آدمی ہے تو یہ اگلی صف میں کھڑا ہوگا، یہ قریشی ہے تو جو ہے اگلی صف میں کھڑا ہوگا، سید ہے تو اگلی صف میں کھڑا ہوگا۔ جو ہے یہاں ہمارے شریعت کے اندر یہ ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ نے اجازت بھی نہیں دی ہے، تو ہم اس سے بچیں، اور جو ہے تعصب پرستی اور عصبیت اپنے دلوں سے نکال دیں، اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیں، انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔